جب سے عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کو عہدے سے ہٹایا ہے اس کے بعد پاکستانی سیاست میں ایک بھونچال آ چکا ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ گورنر ہاؤس میں جا کر رک گیا ہے، اور اس وقت یہ استعفیٰ اس لیے روکا گیا ہے کہ پس پردہ بڑی کہانیاں چل رہی ہیں، بڑی سازشیں چل رہی ہیں، بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے یا تو سہیل آفریدی صاحب کا نام عمران خان صاحب سے تبدیل کروا دیا جائے، کسی طرح سے علی امین گنڈاپور صاحب کو بچا لیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے۔ اپوزیشن کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک اپنا مشترکہ امیدوار دیں، گو کہ اپوزیشن کو 20 لوگ چاہیے، 19-20 لوگ چاہیے پی ٹی آئی کے وہاں پہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروانے کے لیے، اور اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل ایک نوٹیفیکیشن کیا اور کل خبر جاری کر دی میڈیا کو، اور بلکہ خبر آج جاری کی، کل تو کہیں اور سے کچھ خاص چینلز کو وہ بلکہ ایک خاص چینل کو اور ایک اخبار کو خبر بھیجی گئی، اور جس خبر میں یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جتنے بھی منتخب اراکین اسمبلی ہیں ان تمام کو آزاد ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سادہ بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا کھیل ہے۔ اس میں دراصل تحریک انصاف کے KPK کے جو MPs ہیں ان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہے، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے، الیکشن کمیشن نے ایک لسٹ بھی جاری کی ہے، اس لسٹ میں تحریک انصاف کے ہر MPA، KPK کا بھی، پنجاب اسمبلی کا بھی، سندھ اسمبلی کا بھی، قومی اسمبلی کا MNA، ان سب کے آگے لکھا گیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے KPK کے MPs کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ آزاد ہیں، قانونی طور پر آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، آپ اگر اپوزیشن کے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کسی جماعت کے حصہ ہوں تو اس جماعت کے امیدوار کو اگر آپ ووٹ نہیں دیتے وزیر اعلیٰ کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، تو پھر آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے 20 منحرف اراکین جو ہیں وہ بلکہ 24-25 تھے جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا اور پرویز الہی صاحب کو نہیں دیا تھا، پھر وہ ڈی سیٹ ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، پھر دوبارہ الیکشن ہوا تھا اور تحریک انصاف 16-17 سیٹیں جیت گئی تھی۔ یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو کل الیکشن کمیشن نے جو یہ کہا ہے کہ آپ آزاد ہیں، ان کو پیغام دیا ہے کہ آپ بک جائیں، ضمیر بیچ دیں، جو مرضی کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی علی امین گنڈاپور صاحب کا جو استعفیٰ ہے گورنر نے اس کہہ رہا ہے ہمیں موصول نہیں ہوا، اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ، جس کے اوپر کل رات 10:57 کا ٹائم ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو علی امین گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ موصول ہو چکا ہے۔ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے؟ آئین بڑا واضح ہے کہ جیسے ہی گورنر کو کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، کسی بھی صوبے کے گورنر کو کسی اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ اگر موصول ہوتا ہے، جس لمحے گورنر وہ استعفیٰ وصول کرتا ہے اسی لمحے اس استعفیٰ مؤثر ہو جاتا ہے اور وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہتا۔ آئین بڑا واضح ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر کیا ہے، کنٹروورسی یہ کریٹ کر دی گئی ہے کہ گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو استعفیٰ ملا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ساری کنٹروورسی اس لیے کریٹ کی گئی ہے کہ پس پردہ جو گیمیں چل رہی ہیں وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ معاملہ کیوں حل نہیں ہو رہا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دو جگہوں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ ایک اس بات پر پھنسا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے ابھی اتنے لوگ مینج نہیں ہو رہے جتنے لوگ مینج کرنے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے جنید اکبر صاحب کا، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ تمام MPs ملک میں اپنی موجودگی یقینی بنائیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی ادارہ یا سیاسی پارٹی رابطہ کرے تو قیادت کو بر وقت اطلاع دیں، بصورت دیگر پارٹی سخت ایکشن لے گی۔ اس سے واضح ہے کہ اگر KPK کے صدر جنید اکبر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اس بات کی خبر پہنچ گئی ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کے 22 اراکین کے حوالے سے فہیم اختر ملک صاحب نے خبر دی تھی کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ہمارے 22 ایسے MPs ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بیان حلفی لکھ کے دیا ہوا ہے اور وہ اب ہمارے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے MPs ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کل کو ان کو جو کہے گی وہ کریں گے، اور اس کا مقصد علی امین گنڈاپور صاحب کا بار بار کہنے کا یہ تھا کہ اگر مجھے ہٹاؤ گے تو پھر اگلا وزیر اعلیٰ نہیں لا سکو گے، یہ مقصد تھا۔ اب مسئلہ ایک اور کہاں پھنسا ہوا ہے؟ مسئلہ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پھنسا ہوا اس بات پر ہے کہ تحریک انصاف کے 20 بندے مینج نہیں ہو رہے، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ KPK کے اندر جو سینٹیمنٹس ہیں، KPK کے لوگ عمران خان کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں۔ اس وقت KPK میں عمران خان سے بغاوت کرنا، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسرا جو مسئلہ پھنسا ہوا ہے وہ ہے کہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ مولانا صاحب کیوں فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ جہاں تک کہ مجھے تو میں نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، میں نے بتایا ہے کہ جب بھی میں نے KPK کے حوالے سے بات کرنی ہو تو میں جن سینئر صحافیوں سے بات کرتا ہوں ان میں سے ایک ممتاز منگی صاحب ہیں،
ممتاز بنگی صاحب جو ہیں، آپ میں سے اگر کسی نے اسد اللہ خان صاحب کی بک پڑھی ہو، ابھی جو ان کی آئی ہے، جب یہ افغان طالبان آئے اور حکومت گری ادھر افغانستان کی، تو اسد اللہ خان صاحب اور ممتاز بنگی صاحب وہاں پر موجود تھے، اور اس پہ اسد اللہ خان صاحب نے بڑی زبردست ایک کتاب لکھی ہے اور اپنے مشاہدات لکھے ہیں، اور اس میں ممتاز بنگی صاحب کا بہت ذکر ملتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ تھے۔ تو ممتاز بنگی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ریلیکٹنٹ ہیں، وہ بھی دل سے نہیں چاہتے حکومت لینا، وجہ کیا ہے؟ اور مولانا صاحب کا میں نے کیوں کہا کہ مولانا صاحب فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ مولانا صاحب اس لیے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ دیکھیں اس وقت جو وفاقی حکومت کی پالیسی ہے وہ ہے ملٹری آپریشن کی، ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کرنے کی، اور مقامی لوگوں کو آن بورڈ نہ لینے کی، مقامی لوگوں سے بات چیت نہ کرنے کی، جبکہ عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ مقامی لوگوں سے بات چیت کریں۔ دوسرا، وفاقی حکومت کی اس وقت پالیسی ہے اینٹی افغانستان، اینٹی افغان طالبان، اور یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو مولانا کے لیے بھی بڑی زمین گرم ہوئی ہے۔ مولانا کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی کے پی کے گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں جو ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کر رہی ہو اور مقامی لوگوں کو آن بورڈ نہ لے رہی ہو، کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہو، سویلینز کی شہادتیں ہو رہی ہوں، افغانستان کے خلاف ہو وہ حکومت، افغان طالبان کے وہ حکومت خلاف ہو۔ مولانا صاحب اتنا بھاری بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں لاد سکتے۔ مولانا صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے اتنا بھاری بوجھ اپنے کندھوں پہ لادنا۔ پہلے ہی مولانا صاحب کو اس بات کا احساس اور ادراک ہے کہ ان کی سیاست کے پی کے میں کیا پورے پاکستان میں ختم ہو چکی ہے۔ مولانا صاحب کے لیے ایک بات بڑی لمحہ فکری ہے کہ مولانا صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ قومی اسمبلی میں ایک رکن اسمبلی ہے اپنی جماعت کے محمود خان چغئی صاحب، اور وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ سینٹ میں ایک ایم ڈبلیو ایم کے سینیٹر ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ کیوں؟ اور ان کی آج کیوں عزت، احترام، مقام اور مرتبہ ہے لوگوں میں؟ کیونکہ انہوں نے وہ موقف اپنایا جو پاکستان سے وفا کا موقف تھا، انہوں نے وہ موقف اپنایا جو پاکستان کے لوگوں کی عزت، غیرت، خودداری کا موقف تھا، انہوں نے وہ موقف اپنایا جو پاکستان کے لوگوں کی دلوں کی آواز تھی۔ مولانا صاحب کمپرومائز رہے، مولانا صاحب 26 ترمیم حکومت کے حصہ بن گئے۔ اور میں آپ کو ایک بات اپنی اسیسمنٹ بتاتا ہوں، مجھے پتا ہے نیچے کمنٹس ہوں گے، آپ میں سے بہت لوگ مجھے آڑے ہاتھوں لیں گے، لیکن میں ایمانداری سے اپنی رائے دے دیتا ہوں۔ میری اسیسمنٹ ہے کہ مولانا صاحب تو تحریک انصاف کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ مولانا صاحب کے آگے یہ آ گیا ہے کہ مولانا صاحب کی جو پی ڈی ایم دور میں جو وزارتیں تھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، ان کی جماعت کے پاس، ان وزارتوں کے اتنے کچے چٹھے ہیں، اتنے معاملات ہیں کہ مولانا صاحب کے لیے ممکن نہیں ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا سنولا نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ مولانا کے وزیروں نے ہر دن ایسے گزارا کہ آج ان کا آخری دن ہے، اتنی کرپشن اور لوٹ مار کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب اپنی پارٹی کے اہم ترین لوگوں کی کرپشن فائلوں کی وجہ سے کمپرومائز ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک تو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کیسے نہیں بنے، خیر ان کا مسئلہ ہے کہ ان کا ایک لڑائی بھی ہے محمود خان چغئی صاحب کے ساتھ۔ دوسرا، مولانا صاحب کا یہ بھی آیا تھا کہ وہ شاید تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی سربراہی چاہتے ہیں، پھر اپوزیشن لیڈر بھی وہ بننا چاہتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ 26ویں ترمیم میں جا کے ووٹ دیں گے حکومت کو، اور آپ پھر چلے ہم مان لیتے ہیں کہ مولانا صاحب تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، اور چلے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں ان کو اعتماد نہیں تھا ان پہ، یہ بھی مان لیتے ہیں ان کو تحریک انصاف سے تحفظات تھے، لیکن مولانا صاحب نے اپوزیشن کہاں کی ہے؟ مولانا صاحب نے کسی معاملے پہ کوئی اپوزیشن نہیں کی اس حکومت کی۔ مسجد والا معاملہ بنا، جو ایک مسجد اسلام آباد میں گرا دی گئی، اس کے بعد مولانا نے بڑی بڑی بھڑکیں ماری تھیں، پھر کیا مسجد بن گئی ہے؟ کیا اس کی تعمیر شروع ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی نا۔ مولانا کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ مولانا صاحب ٹھنڈے رہیں، زیادہ اینگی پینگی نہیں کرنی، اور مولانا صاحب نے نہیں کی، مسجد نہیں بنی، اور مولانا صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مولانا صاحب کے پاؤں کے اندر جو زنجیریں ہیں وہ پی ڈی ایم دور کی وزارتوں کی فائلیں ہیں، اور اس لیے مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ چھوڑ دیں، ٹی ٹی اے تحریک تحفظ یعنی پاکستان ٹی ٹی اے پی اس کو چھوڑ دیں۔ مولانا صاحب خود بھی اپوزیشن جو ہے وہ نہیں کر رہے اس طرح سے۔ اور اب آپ ایک چیز دیکھیں، مولانا صاحب کو ایک بات سوچنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اب سخت بیانات بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیتے ہیں تو عوام اس کو گھاس نہیں ڈالتی، ان بیانات کو عوام ان کو سنجیدہ نہیں لیتی۔ عوام اس لیے سنجیدہ نہیں لیتی کہ عوام جو ہے وہ ظاہر ہے عوام کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب آپ کمپرومائزڈ ہیں۔ اب مولانا صاحب کو عوام کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ کمپرومائز نہیں ہے، اور مولانا صاحب کے لیے آسان نہیں ہے ایک ایسی حکومت کا کے پی کے میں حصہ بننا جو ملٹری آپریشنز کو بھی سپورٹ کر رہی ہو، جو اینٹی افغانستان پالیسی کو بھی سپورٹ کر رہی ہو، جو افغان طالبان کے خلاف چیزوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہو، جو مائن اینڈ منرلز والے معاملے کو بھی سپورٹ کر رہی ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ممبران صوبائی اسمبلی بلوچستان نے منرلز بل کی سپورٹ کی ہے بلوچستان اسمبلی میں۔ مولانا صاحب بہت برے پھنسے ہوئے ہیں، مولانا صاحب کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں پاکستان بہت بدل گیا ہے، ہمارے
بہت سے سیاستدان، بہت سے اراکین اسمبلی ایک چیز کے اوپر کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور وہ ہے ویڈیوز، بہت سارے اس وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ کسی کی اوریجنل بھی ویڈیو آ جائے تو لوگوں کو سروکار نہیں ہے، اگر اس کا موقف جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے، اوریجنل آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، یقین کریں کسی کی سچی ویڈیو بھی آ جائے تو لوگ اس کو بودر نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے یار یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں یہ بتائیں کیا کہ یہ ملک کے مفاد کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا، یہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ٹھیک ہے لعنت بھیجے، ہمارے سے معاملہ نہیں ہے۔ یعنی کسی کی سچی ویڈیو بھی آ جائے تو لوگوں کو اس سے سروکار نہیں ہے۔ اور ویسے اب تو اے آئی سے کوئی کسی کی اوریجنل ویڈیو نہ بھی ہو تو ایسی درجنوں ویڈیوز بن سکتی ہیں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ اے آئی ویڈیو ہے یا یہ اوریجنل ویڈیو ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کئی لوگوں نے جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی برتھ ڈے تھی، عمران خان صاحب کے ساتھ تصویریں بنا دی، آپ پہچان نہیں سکتے کہ عمران خان کے ساتھ یہ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، یعنی اتنی ایکوریٹ جو ہے وہ چیزیں اے آئی کے ذریعے جو ہے وہ بن رہی ہیں۔ تو مولانا صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے بھائی۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں، اگر کسی نے واقعی کرپشن اور لوٹ مار کیا نا، واقعی کیا ہے، یقین کریں وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پاکستان کے مفاد کے ساتھ کھڑا ہو جائے، عوام پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے اوپر سچے کیسز بھی بن گئے، لوگوں نے کہنا نہیں یہ کیونکہ اس نے یہ موقع اپنایا تھا اس لیے اس کے اوپر یہ کیسز بنے، یہ حالات اور یہ صورتحال ہے۔ تو اس لیے مولانا صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا، لیکن مولانا صاحب فیصلہ نہیں کر پا رہے، گو کہ مولانا صاحب اس وقت پشاور میں موجود ہیں اور پس پردہ بڑی چیزیں چل رہی ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ یہی کنٹروورسی کریٹ رہے کہ جو ہے موصول نہیں ہوا اور وہ وزیر اعلیٰ رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی پیٹیشن چلی جائے پشاور ہائی کورٹ میں، جو کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے بھی بتایا، شیر افضل مروت صاحب نے، کہ ایک بار پہلے بھی عمران خان صاحب ہٹانے لگے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کو، تو ایک پیٹیشن تیار کر لی گئی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ میں پیٹیشن جائے گی کہ عمران خان ایک کنوکٹڈ پرسن ہے اور وہ کیسے ایک وزیر اعلیٰ کو ہٹا سکتے ہیں، ہٹانے کا کہہ سکتے ہیں یا ہٹا سکتے ہیں، تو اس لیے پھر یہ معاملہ رک جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی اور چیز، کوئی ایمرجنسی لگا دی جائے، گورنر راج لگا دیا جائے، مختلف آپشنز پہ غور ہے، لیکن ابھی تک کوئی چیز آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ لیکن یہ خبر ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ گورنر ہاؤس میں رک گیا ہے اور گورنر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو موصول ہوا ہی نہیں ہے، حالانکہ اب اس کے اوپر ریسیونگ بھی آ چکی ہے۔ اچھا اب اور میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے اور یہ ساری چیزیں۔ اسلام آباد راولپنڈی میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، دفعہ 144 راولپنڈی میں نافذ کر دی گئی ہے۔ کل تحریک لبیک کی فلسطین کے حق میں ریلی ہے، اگر وہ ریلی کینسل نہیں کرتے تو اس وقت تک تو انہوں نے نہیں کی، پریس کانفرنس میں دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کیا بڑا اعلان کرتے ہیں۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے، ڈبل سواری پہ پابندی لگ گئی ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے سیکورٹی وجوہات کی بنا پہ آج 5 بجے سے بس سروس کے تمام روٹس بند کر دیے ہیں اور پاکستان میٹرو سروس بھی جو ہے وہ معطل ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے۔ اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پریس کانفرنس ہے، ایک بڑی افسوسناک خبر آئی ہے کہ تحریک لبیک کے کارکن جو شہید ہوئے ان کا جسد خاکی جو ہے وہ پولیس زبردستی تحویل میں لے کر فرار ہو گئی ہے، اور اس کی اب مزید ڈیٹیلز آنا باقی ہیں کہ پولیس ان کو کہاں لے کر گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ زبردستی جائیں گے اور تدفین کروائیں گے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جنازے کا تحریک لبیک اعلان کر دے کہ ان کا جنازہ جو ہے وہ کسی اوپن جگہ کے اوپر پڑا جائے گا، کیونکہ اس میں پھر لاکھوں لوگ آ جائیں گے، تو یہ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے اعلان کردہ لبیک یا اقصی ملین مارچ سے صرف 2 دن قبل ہی ملک بھر میں حکومتی کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں بہت سخت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ تحریک لبیک کے کارکنان اور عہدیداران کے گھروں میں پولیس گھس رہی ہے، بہت زیادتی کر رہی ہے، اس وقت پنجاب پولیس بہت ظلم کر رہی ہے۔ آگے کہا گیا کہ لبیک پاکستان کے کارکنان کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں جاری ہیں، جبکہ 8 اکتوبر کی رات پولیس کی بھاری نفری نے لاہور میں واقع تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی دفتر جامع مسجد رحمت اللہ للعالمین پر اچانک دھاوا بول دیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان کے مطابق پولیس نے کارروائی کے دوران شدید اسٹیٹ فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 کارکنان شہید جبکہ کثیر تعداد میں کارکنان شدید زخمی ہوئے ہیں۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، متعدد کارکنان کو موقع سے حراست میں لے لیا گیا۔ ترجمان تحریک لبیک نے کہا ہے کہ حکومت نے 7 اکتوبر سے ہی ملک گیر سطح پر کریک ڈاؤن شروع کر رکھا تھا۔ تحریک کے ہزاروں کارکنان کو مختلف شہروں سے گرفتار کیا گیا، سینکڑوں گھروں پر چھاپے مارے گئے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ اور تحریک لبیک کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ لبیک یا اقصی ملین مارچ 10 اکتوبر کو فیض آباد تا امریکی ایمبیسی اسلام آباد کے درمیان منعقد ہونا تھا، جس کا مقصد فلسطین کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی اور امریکی جو مظالم ہیں ان کے خلاف احتجاج کرنا تھا۔ تاہم حکومت نے اس پرامن احتجاج سے خوفزدہ ہو کر بدترین ریاستی جبر کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان کے شہریوں کو پرامن احتجاج کا حق بھی نہیں ہے؟ کیا ریاست اپنے ہی عوام پر گولیاں چلائے گی؟
افسوس کہ جہاں فلسطین میں یہودی مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، وہیں پاکستان میں انہی کے غلام اپنے عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ تحریک لبیک کے مطابق ملک کے مختلف اضلاع میں سینکڑوں کارکنان گرفتار ہو چکے ہیں اور ہزاروں گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، اور انہوں نے اس کا بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ تحریک لبیک سے خوف زدہ ہے۔ انہوں نے کہا کریک ڈاؤن بند کیا جائے اور شہداء کے لواحقین کو انصاف دیا جائے، اور جو ان کو شہید کرنے والے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ظلم و ستم بند نہ کیا گیا تو اس تمام تر صورتحال کی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوگی۔ تو باقی مذمت آپ نے دیکھا کہ سب لوگ مذمت بھی کر رہے ہیں اس کی، اور یہ ہے کہ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے اب بھی کہہ رہا ہوں، تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، وہ بہت کمیٹڈ ہیں۔ آپ ان کو خوفزدہ نہیں کر سکتے، آپ ان کو لاٹھی گولی ان چیزوں سے خوفزدہ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب وہاں پہ اتنی گولیاں چل گئیں اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اس کے باوجود ان کے جو علامہ غلام عباس فیضی ہیں یا ان کے ایک اور بھی رہنما ہیں، میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی وہاں پہ موقع پہ پہنچے، اور آئی تھنک ان کا نام علامہ فاروق الحسن ہے شاید، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہیں، ان کے اور بھی لیڈرز وہاں پہ پہنچے ہیں، اور آج شاید تحریک لبیک وہاں سے کارکنان کے ساتھ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو۔ ہر جگہ کنٹینرز لگنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ ظلم جبر بربریت بند ہونی چاہیے۔ پنجاب پولیس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، نہتے لوگوں پہ، پرامن لوگوں پہ جنہوں نے ایک گملہ تک نہیں توڑا اور جنہوں نے ابھی مارچ شروع نہیں کیا، ان کے اوپر اس طرح سے بربریت کرنا یہ جسٹیفائی نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس ظلم کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔